وہ جو حسین کربلا میں مارے گئے، اس حسین ابن علی کو بھی آنا ہے، لہٰذا امام رجعت کے ذریعے سے آئیں گے۔ امام مہدی کو شہید کیا جائے گا تو امام حسین اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیں گے، پھر میرے مولا حسین امام مہدی کا جنازہ پڑھائیں گے، اور عالمی سطح پر حسین ابن علی کی 10 سال تک حکومت ہوگی۔ نہ کوئی بارڈر ہوگا، نہ کوئی پاسپورٹ ہوگا، نہ کوئی ویزا ہوگا، نہ کوئی شناخت باقی رہے گی۔ عالمی سطح پر امام حسین کی 10 سال اس زمین پر حکومت ہوگی۔ اس حسین کو ابھی آنا ہے جس حسین کا ساتھ نہیں دیا گیا۔ ذاکر موصوف نے جس روایت کا ذکر کیا، اس روایت کا دور دور تک مذہبی ذخیرہ میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ یقیناً یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ میں امت مسلمہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی عظمت، آپ کا وقار، آپ کی قدر اور منزلت ان موضوع روایات پر مبنی نہیں ہے۔ میرے امام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی شان دی ہے، اتنی بڑی عظمت اور اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں اپنی زبان سے خود بیان کرتے رہے، صحابہ کرام بیان کرتے رہے، اہل بیت اطہار بیان کرتے رہے، اور 14 صدیوں کے امت کے اولیاء، صلحاء، اتقیاء، علماء سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں منقبتیں، مدحتیں، بیانات کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ میں ذاکر موصوف سے یہ درخواست کروں گا کہ خدا را سیدنا امام حسین اور اہل بیت اطہار کی عظمت ان موضوع روایات سے بڑھتی نہیں ہے، بلکہ سننے والوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، سننے والوں کے ذہنوں میں ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے، ایک تردد پیدا ہوتا ہے، ایک وہم پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آج علم کی بات اور تحقیق کی بات تک پہنچنا بہت آسان ہے۔ وہ پہلا زمانہ تھا کہ جب کوئی علم اور تحقیق کی بات پوچھنے کے لیے لوگوں کو علماء کے پاس جانا پڑتا تھا، لائبریریاں کھنگالنی پڑتی تھی، ان کی ممبرشپ حاصل کرنی پڑتی تھی۔ آج ایک موبائل میں آپ کی ایک انگلی کے اشارے پر جس موضوع پر جب چاہیں جہاں چاہیں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک عطا فرمایا، اور قرآن پاک کے بعد ہمارے پاس احادیث صحیحہ کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ ہمیں خدا کی شان بیان کرنی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان کرنا ہو، آپ کے نظام کو بیان کرنا ہو، اہل بیت اطہار کی قربانیوں کو بیان کرنا ہو، ان کے مقام تطہیر کو بیان کرنا ہو، کربلا اور اس کے شہداء کا ذکر کرنا ہو، تو ہمارے پاس مستند ذخیرہ موجود ہے کہ آج کا نوجوان جب ذاکر موصوف کے ان جملوں کو سنے گا تو کیا اس کے ذہن میں ایک الجھاؤ پیدا ہوگا کہ آج تک یہ بات کسی نے کی نہیں۔ چلیے آج تک کسی نے بھی یہ بات نہ کی ہو، مگر اس کا وجود قرآن، احادیث اور تفاسیر میں تو ہونا چاہیے۔ میں قطعاً میری اس گفتگو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی کی علمی جو مقام ہے اس کو چیلنج کر رہا ہوں۔ بڑے بڑے لوگوں سے بیان کرتے ہوئے بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر غلطی کے بعد علم والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی سے رجوع فرماتے ہیں۔ میں ذاکر موصوف سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ کھلے دل کے ساتھ اپنے اس بیان سے رجوع فرمائیں، تاکہ امت مسلمہ میں آج کے اس دور میں
یہ ایک سنت جاری ہو جائے، یہ ایک ریت پڑ جائے کہ اگر علم والوں سے بیان میں، گفتگو میں، خطاب میں، واعظ میں کوئی چیز بغیر حوالے کے بیان ہو جائے تو وہ آپ کو دیکھ کر ان کے اندر رجوع کرنے کا حوصلہ پیدا ہو۔ اور اقبال کے وہ اشعار جب میں نے پڑھے اور جب میں نے دیکھے تو مجھے احساس ہوا کہ ایسے معاملات آج سے پہلے صدیوں میں بھی ہوتے رہے کہ علماء کے قلم بھی لغزش کھاتے رہے، علماء کی خطبہ اور واعظین اور ذاکرین کی زبان جوش خطابت میں وہ کچھ بیان کر گئی کہ جو انہیں بیان نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں کسی کی نیت پر شک نہیں کر رہا، جو دین کا کام کرتا ہے اس کی نیت اچھی ہوتی ہے، اس کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، اس کی نیت بہتر ہوتی ہے، مگر بعض دفعہ جوش خطابت میں، فرط جذبات میں انسان بہت ساری چیزیں ایسی بیان کر جاتا ہے کہ جس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں نہیں ہوتی، اور وہ اشارات کی وجہ سے ان چیزوں کو ایک قصہ، ایک کہانی، ایک تفصیل اس کی بیان کر دیتا ہے کہ جس کا وجود بھی اسلامی ذخیرہ میں نہیں ہوتا۔ ہمیں قرآن کی طرف آنا ہوگا، ہمیں سنت رسول کی طرف آنا ہوگا، اور یہی قرآن اور سنت ہے، اور اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت ہے، اہل بیت اطہار ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے آپ تشریف لے جا رہے تھے تو یہ ہمیں عطا فرمایا تھا۔ 2 احادیث ہیں، جس میں ایک میں ہے کہ میں تم میں کتاب اور سنت چھوڑے جا رہا ہوں، دوسری حدیث ہے کہ میں تم میں اللہ کی کتاب اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت، یعنی حضور اپنی اطرت کو چھوڑے جا رہے ہیں۔ آئیے میں گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے تمام علماء کو، واعظین کو، خطباء کو یہ گزارش کروں گا کہ وہ منبر رسول کے تقدس کے پیش نظر اس پر بیٹھنے سے پہلے اور مقدس موضوعات پر، مقدس شخصیات کے بارے میں بولنے سے پہلے تحقیق کر لیا کریں۔ اور میں آج کی اس گفتگو کو علامہ اقبال رحمہ اللہ کے ان اشعار پر مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بہت خوب ارشاد فرمایا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا، وہ صوفی کہ تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد، ابھی عشق کی آگ بجھی، عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ آئیے ہم امت مسلمہ کی نشأت ثانیہ کے لیے عہد کریں کہ ہم جو کچھ بیان کریں گے وہ ہم قرآن اور سنت کے حوالے سے اور اس کی روشنی میں بیان کریں گے، عوام کی لذت ذوق کے لیے نہیں بیان کریں گے، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے بیان کریں گے، اپنی عزت اور شہرت کو وسعت دینے کے لیے بیان نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔